حضور عبد القادر جیلانی کی مجلس میں جنوں کی کثرت محمد بن طاہر مقدسی ورانی سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ میں شیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بغداد میں حاضر ہوا۔ تب میں نے آپ سے سنا کہ فرماتے ہیں کہ میرا کلام ان لوگوں کے کانوں میں پہنچتا ہے جو میری مجلس میں اوقاف سے حاضر ہوتے ہیں۔ ان کے قدم ہوا میں ہوتے ہیں، ان کے دل حضوری قدس میں ہوتے ہیں۔ ان قریب ہے کہ ان کی ٹوپیاں اور تاکیہ اللہ عز و جل کے بڑے شوق کی وجہ سے جل جائیں۔ آپ کا صاحبزادہ سید عبد الرزاق اس وقت منبر پر اپنے والد کے پاؤں کے تلے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا سر ہوا کی طرف اٹھایا، پھر ان کی غشی آ گئی۔ غوثیہ وظائف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیو، جس میرے بھائی نے میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ میں لائک بھی کرتے جائیں۔ سبسکرائب اور لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیو بناتا جاؤں۔ میرے پیارے بھائیو، آج میں آپ کے لیے میرے مرشد کریم حضور غوث اعظم دستگیر کی کرامت کا واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ بہجت الاسرار سے ہے۔ یہ واقعہ میرے مرشد کریم کا ہے جو جنوں کے بارے میں ہے۔ حضور عبد القادر جیلانی کی مجلس میں جنوں کی کثرت۔ بہجت الاسرار۔ خبر دی ہم کو ابو الحسن علی بن عبداللہ عبری نے کہا کہ خبر دی ہم کو شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر بن عمر بغدادی پیدائش والے مشہور صحراوی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے جنوں کو ایک دفعہ عزیمیت کے ساتھ بلایا تو انہوں نے عادت سے زیادہ دیر لگائی۔ پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعظ کرتے ہوں تو اس وقت ہم کو نہ بلایا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی جاتے ہو؟ کہنے لگے ہاں، مردوں سے ہمارا ہجوم زیادہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے گروہ ہیں کہ اسلام لائے ہیں اور ان کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی۔ خبر دی ہم کو شیخ ابو محمد بن زرداد نے کہا کہ خبر دی ہم کو شیخ ابو بکر محمد بن الخال مکری نے کہا، خبر دی ہم کو شیخ ابو بکر عبداللہ تمیمی نے کہا، بیان کیا مجھ سے ابو حفظ عمر بن حسین بن خلیل میسی نے کہا کہ مجھ سے شیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فرمایا، اے عمر میری مجلس سے علیحدہ نہ ہو، کیونکہ اس میں خلطیں تقسیم کی جاتی ہیں اور اس پر افسوس ہے جو اس کو فوت کر دے۔ شیخ ابو حسس کہتے ہیں کہ اس پر ایک مدت گزر گئی، پھر ایک دن میں مجلس میں تھا اور مجھ پر نیند نے غلبہ کیا۔ میری آنکھ بند ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف سے سرخ اور زرد خلطیں اترتی ہیں اور اہل مجلس پر گرتی ہیں۔
تب میری آنکھ گھبرا کر کھل گئی اور میں اس لیے کود پڑا کہ لوگوں کو بتلاؤں۔ پھر مجھے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پکار کر کہا، اے فرزند چپ رہو، کیونکہ خبر مشاہدہ کی طرح نہیں ہوتی۔ خبر دی ہم کو ابو المعالی عبد الرحیم قریشی نے، کہا خبر دی ہم کو حافظ ابو عبداللہ محمد بن نجار نے، کہا خبر دی ہم کو محمد بن ابی المعالی بن عیسیٰ نے، امام ابو عبداللہ عبد الوہاب بن شیخ الاسلام محی الدین عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ ابو حمز عمر بن حسین بن خلیل الطیسی سے سنا، اور خبر دی ہم کو ابو محمد حسن بن زرداد نے بھی، کہا خبر دی ہم کو ابو بکر محمد بن نہال نے، کہا خبر دی ہم کو شیخ ابو بکر عبداللہ نے، کہا بیان کیا ہم سے شیخ ابو حفظ عمر بن حسین خلیل میسی نے، کہا کہ میں شیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوا، اور میں آپ کے چہرے کے مقابل بیٹھا تھا۔ تب میں نے ایک چیز کو قندیل کی شکل میں دیکھا جو کہ آسمان سے اترتی ہے، یہاں تک کہ شیخ کے منہ کے قریب ہو گئی اور جلد اوپر کو چڑھ گئی۔ اس طرح 3 دفعہ ہوا۔ پھر میں بے اختیار اس لیے اٹھا کہ لوگوں سے بوجھ سخت تعجب کہ یہ بات کہہ دوں۔ تب شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی کر کے مجھ سے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ، کیونکہ مجلس امانت کے ساتھ ہوتی ہے۔ کہنے لگا پھر میں بیٹھ گیا، اور میں نے کسی سے یہ بات نہیں کی مگر ان کے انتقال کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہلی اسناد کے ساتھ جو ابن نجار تک پہنچتی ہے۔ کہا خبر دی ہم کو ابو التقا حسین خیلی تکری نے، کہا سنا میں نے یحییٰ بن نجاح ادیب سے، وہ کہتے تھے کہ میں نے دل میں سوچا میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں شیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس وائز میں کتنے شعر پڑھتے ہیں۔ تب میں مجلس میں حاضر ہوا اور میرے پاس دھاگا تھا۔ جب آپ کوئی شعر پڑھتے تو میں کپڑے کے نیچے اس کو گرہ دے دیتا، اور میں سب سے آخر میں تھا۔ اتنے میں آپ سے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں، میں تو کھولتا ہوں اور تو گرہ لگاتا ہے۔ خبر دی ہم کو ابو عبداللہ محمد بن خضر حسینی مصلی نے، کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ شیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول مجلس میں مختلف قسم کے علوم پر کلام کرتے، اور جو فرماتے نہ بھولتا تھا۔ جب کرسی پر چڑھتے تو کوئی شخص بوجھ ہیبت کے مجالس میں نہ تھوکتا، نہ ناک صاف کرتا اور نہ کھنگورتا۔ تب شیخ فرماتے کہ کال تو جاتا رہا، اب حال سے ہم واعظ کرتے ہیں۔ پھر لوگ سخت گھبراتے اور ان پر وجد و حال طاری ہوتا، اور آپ کی کرامت میں سے یہ بات بھی شمار کی جاتی تھی کہ جو آپ کی مجلس میں دور بیٹھا کرتا وہ باوجود کثرت الزحام کے ویسا ہی سنتا تھا جس طرح کے قریب کا سنتا تھا۔ آپ اہل مجلس کے دلوں کے مطابق واعظ فرماتے اور کشف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتے، اور جب آپ کرسی پر کھڑے ہوتے تو آپ کے جلال کی وجہ سے
لوگ کھڑے ہو جاتے اور جب ان سے آپ فرماتے کہ چپ رہو تو سب ایسا چپ کرتے کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کے سانسوں کے سوا اور کچھ معلوم نہ ہوتا۔ لوگ اپنے ہاتھ مجلس میں رکھتے تو ان کے ہاتھ مجلس میں مردوں پر پڑتے جن کو وہ ہاتھ سے معلوم کرتے اور ان کو آنکھوں سے نہ دیکھتے۔ آپ کے کلام کے وقت میدان میں چلانے کی آواز معلوم کرتے اور بسا اوقات آواز سنتے اور اوپر سے جب مجلس میں گرتا یہ لوگ رجال غیب وغیرہ ہوتے۔ خبر دی ہم کو شیخ القاسم عمر بزاز نے کہا کہ میں نے شیخ عالم زاہد ابو الحسن سعید الخیر بن محمد بن سہل بن سعید انصاری اندلسی سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ میں سب لوگوں کے پیچھے تھا۔ آپ زہد کے بارے میں واعظ فرما رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ میری مرضی یہ ہے کہ آپ معرفت میں کلام کریں۔ تب آپ نے زہد سے کلام قطع کیا اور معرفت میں کلام کرنے لگے کہ میں نے ویسا کبھی بیان نہ سنا تھا۔ پھر میں نے دل میں کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ شوق میں کلام کریں۔ تب معرفت سے کلام موقوف کیا اور شوق میں کلام کرنے لگے۔ تب معرفت سے کلام موقوف کیا اور شوق میں کلام کرنے لگے۔ میں نے کبھی بھی ایسا کلام نہ سنا تھا۔ پھر میں نے دل میں کہا کہ آپ فنا و بقا میں کلام کریں۔ تب آپ نے شوق سے کلام بند کر کے فنا و بقا میں کلام شروع کیا کہ میں نے ویسا بیان کبھی نہیں سنا تھا۔ پھر میں نے دل میں کہا کہ آپ غیبت و حضور میں کلام کریں۔ تب آپ نے فنا و بقا سے قطع کلام کر کے غیبت و حضور میں کلام شروع کیا کہ جس کی مثل میں نے کبھی نہ سنا تھا۔ پھر فرمایا کہ ابو الحسن تجھ کو یہی کافی ہے۔ تب میں بے اختیار ہو گیا اور اپنے کپڑے پھاڑ لیے۔ خبر دی ہم کو شیخ صالح ابو محمد احمد بن علی بن یوسف بن غسان تمیمی بغدادی نے کہا۔ خبر دی ہم کو شریف ابو ہاشم اکمل بن مسعود بن عمر ہاشمی نے کہا کہ میں نے شیخ بزرگ ابو محمد عفیف بن مبارک بن حسین بن محمود جیلی سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے شیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے فرماتے تھے کہ اے غلام میرے پاس بیٹھا کر، میرے پاس نہ بیٹھنے سے توبہ کر، یہاں پر ولایات کے درجات ہیں۔ اے توبہ کے خریدار بسم اللہ آگے بڑھ، اے معافی کے خریدار بسم اللہ آگے بڑھ، اے اخلاص کے خریدار تو میرے پاس ہر ہفتہ میں ایک دفعہ، ہر سال میں ایک دفعہ یا تمام عمر میں ایک دفعہ آ اور ہزاروں چیزیں مجھ سے لے۔ 1000 سال تک سفر کرتا کہ مجھ سے ایک بات سننے۔ جب تو یہاں داخل ہو تو اپنا علم، اپنا زہد، اپنی پرہیزگاری، اپنے حالات سب چھوڑ دے۔ جو کچھ میرے پاس ہوگا وہ تجھ کو یاد ہو جائے گا۔ میرے پاس خاص فرشتے اور اولیاء اور مردان غیب حاضر ہوتے ہیں۔ مجھ سے خدا کی جناب میں تواضع سیکھے۔ کوئی اولیاء اور ایسا نہیں کہ جو میری مجلس میں حاضر نہ ہوتا ہو۔ زندے اپنے جسموں سے اور مردے اپنے روحوں سے حاضر ہوتے ہیں۔ خبر دی ہم کو فقی ابو محمد احمد بن علی قریشی وکونی نے کہا۔ خبر دی ہم کو شیخ بزرگ ابو بکر محمد بن عمر بن ابی بکر بن نہال بغدادی نے کہا کہ میں نے حافظ ابو زرع
طاہر بن محمد بن طاہر مقدسی ورانی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں شیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بغداد میں حاضر ہوا، تب میں نے آپ سے سنا کہ فرماتے ہیں کہ میرا کلام ان لوگوں کے کانوں میں پہنچا ہے جو میری مجلس میں کوہکاف سے حاضر ہوتے ہیں، ان کے قدم ہوا میں ہوتے ہیں، ان کے دل حضوری قدس میں ہوتے ہیں، ان قریب ہے کہ ان کی ٹوپیاں اور تاکیاں اللہ عز و جل کے بڑے شوق کی وجہ سے جل جائیں۔ آپ کا صاحبزادہ سید عبد الرزاق اس وقت منبر پر اپنے والد کے پاؤں کے تلے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا سر ہوا کی طرف اٹھایا، پھر ان کی غشی آ گئی اور ان کے تاکیہ و پیرہن جل گئے، تب شیخ نیچے اترے، اس کو آپ نے بجھایا اور یہ بھی فرمایا کہ اے عبد الرزاق تم بھی ان میں سے ایک ہو؟ وہ کہتے ہیں میں نے صاحبزادہ عبد الرزاق سے پوچھا کہ آپ کو غشی کیوں ہوئی تھی؟ انہوں نے جواب دیا جب میں نے ہوا کی طرف دیکھا تو میں نے ایسے مردوں کو دیکھا جو کھڑے ہوئے اور سر نیچے کیے ہوئے آپ کے کلام کو چپ چاپ سن رہے ہیں۔ وہ اس قدر تھے کہ انہوں نے آسمان کے کنارہ کو روک لیا ہوا تھا، ان کے لباس و کپڑوں میں آگ لگی ہوئی ہے، بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہ چلاتے ہیں اور ہوا میں دوڑتے ہیں، بعض وہ ہیں کہ زمین پر گرتے ہیں، بعض وہ ہیں کہ اپنی جگہ پر کانپ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے واعظ کی وقت میدان میں چلانے کی آواز آتی تھی اور جب اوپر سے زمین پر گرتا تھا۔ خبر دی ہم کو ابو محمد بن عبد الحسن بن عبد المجید بن عبد الجبار حسینی اریلی نے کہا، خبر دی ہم کو شیخ اصل ابو الفلاح شیخ بن خلیل ابی الخیر کرم بن شیخ پیشوا ابو محمد مطہر بادرانی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ جب میں حضرت شیخ مطہر بادرانی نے کہا کہ میں آپ کے فوت ہونے کے وقت حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ آپ مجھے وصیت فرمائیں کہ میں آپ کے بعد کس کی اتباع کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرنا۔ میں نے خیال کیا کہ وہ غلبہ مرض میں ہے، پھر میں نے ایک گھڑی تک ان سے کچھ نہ کہا، اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ آپ مجھے وصیت فرمائیں کہ آپ کے بعد کس کی اتباع کروں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر کی اتباع کرنا۔ پھر میں نے ایک ساعت تک چپ رہ کر یہی بات دہرائی تو آپ نے فرمایا کہ اے فرزند، جس زمانہ میں شیخ عبد القادر ہوں ان کے سوا اور کسی کی اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ جب وہ حاضر ہوا تو میں بغداد میں آیا اور شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوا، دیکھا تو اس میں شیخ بقا بن بطوط، شیخ ابو سعید کیلوی، شیخ بن بیتی وغیرہ بڑے بڑے مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تب میں نے سنا کہ آپ فرماتے تھے میں تمہارے واعظوں کی طرح نہیں ہوں، میں تو اللہ ہی کے حکم سے بولتا ہوں، میرا واعظ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ہوا میں ہے۔ اور آپ نے ہوا کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، پھر میں نے بھی اوپر کو سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ آپ کے سامنے نوری مردوں کی صفیں ہیں اور نور کے گھوڑوں پر سوار ہیں، وہ مجھ میں
اور آسمان میں بوجھا کثرت ازدحام کے حائل ہو گئے ہیں۔ وہ سب سر نیچے کیے ہوئے تھے، ان میں سے بعض تو روتے تھے اور بعض کانپتے تھے اور بعض کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ پھر مجھے غشی آ گئی، پھر میں کھڑا ہوا اور لوگوں کو چیرتا ہوا شیخ کی خدمت میں کرسی تک پہنچ گیا۔ تب آپ نے میرے کان پکڑے اور فرمایا، اے کرم کیا تجھے اپنے باپ کی پہلی دفعہ کی وصیت کافی نہ ہوئی؟ میں نے آپ کی ہیبت سے سر نیچا کر لیا۔ جی میرے پیارے بھائیوں، اس میں اگر مجھ سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو برائے مہربانی معاف کر دینا۔ اگر جس میرے بھائی یا بہن کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے عمل کے ساتھ، کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔